الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی باب فضل من يعول یتیما وبالسند المتصل منا الى الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ثور بن زید عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الساعی علی الارملة والمساکین کالمجاہدین فی سبیل اللہ وکالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد کا باب نمبر 73 اور حدیث نمبر 131 ہے 131۔ فرما رہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یتیم پر خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان، یتیم پر خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا، الساعی علی الارملة والمساکین، بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور وکالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، اور ایسا ہے جیسا کہ دن میں روزہ رکھنے والا اور رات میں تہجد پڑھنے والا، رات میں نفلیں پڑھنے والا۔ تو جو بیواؤں پر اور مسکینوں پر اور یتیموں پر ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے اس کو یہ ثواب ملتے ہیں، جیسا کہ مجاہدین کو ثواب ملتا ہے، جیسا کہ دن میں روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور جیسا کہ رات میں تہجد پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ کوئی یتیم ہے، یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اس نابالغ لڑکے یا لڑکی کو کہتے ہیں جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ کوئی لڑکا ہے، کوئی لڑکی ہے، نابالغ ہے اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تو اب یہ یتیم ہے۔ اور بیوہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اسی کے اندر علماء نے لکھا ہے ارملہ کے اندر وہ عورت بھی شامل ہے کہ جس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دیا ہو اور اب اس کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کے بھائی بہن ہیں، یا اگر ہے تو بھی وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کا خیال نہیں رکھتے، یا جیسا خیال رکھنا چاہیے ویسا خیال نہیں رکھتے۔ آپ اگر ہمارے معاشرے میں نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو ایسی بہت ساری خواتین نظر آئے گی، ایک نہیں کئی خواتین نظر آئے گی، شوہر نے طلاق دے دیا ہے، بچے بھی ساتھ میں ہیں، اپنے ساتھ بچوں کی بھی ذمہ داری آئے گی، کوئی نکاح کرنے والا نہیں ہے ان سے، اور بھائی موجود ہیں، اچھا کماتے ہیں لیکن خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کی وجہ سے خرچ نہیں کر رہے، یا پھر بیویاں خرچ نہیں کرنے دے رہی کہ آپ پہ اپنی بیوی اور بچے کی ذمہ داری کم ہے کہ آپ اپنی بہنوں کی بھی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، آپ کو ذمہ داری اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی دھیان نہیں دے رہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ارملہ میں بیوہ بھی شامل ہے اور مطلقہ بھی شامل ہے، جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہے اور اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ تو ان کو جو ثواب، ان پر خرچ کرنے کا جو ثواب ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ جہاد فی سبیل اللہ اور تہجد پڑھنے کا ثواب، وہ بھی پوری رات تہجد پڑھنا، اور دن بھر روزہ رکھنے کا ثواب۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اتنا بڑا ثواب کیوں ملتا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا عمل ہے؟ تو علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عموماً یہ سب کام کرنے والے بہت کم ہوتے، لوگ یہ اس طرف توجہ نہیں دیتے، یتیموں پر خرچ کرنا، بیواؤں پہ خرچ کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ عموماً لوگوں کا حساب کتاب ایسا ہے، میں میرے بیوی بچے بس، اس سے زیادہ آدمی نہیں سوچتا ہے۔ 2 4 5 روپے 10 روپے خرچ کر دیا، آدمی سمجھتا میں نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ اس طرف توجہ دینے والے لوگ بہت کم ہیں، پہلی وجہ۔ دوسری بات، جو لوگ کرتے ہیں وہ استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نہیں کرتے،